بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، جیسا کہ اسرائیل اور فلسطین کے درمیان حالات کافی کشیدہ ہیں اور اسرائیل فلسطین کے مسلمانوں پر مظالم ڈھا رہا ہے، لیکن اقوام متحدہ اور افسوس کے مسلمان ممالک نے بھی اس پر مجرمانہ خاموشی اختیار کی ہوئی ہے۔ لیکن پھر بھی حماس اور حزب اللہ جیسے مسلمان گروہ موجود ہیں جو کہ اسرائیل کو اینٹ کا جواب پتھر سے دے رہے ہیں۔ وہ لوگ جن کو حماس اور حزب اللہ کا نہیں پتہ، ان کو بتاتا چلوں کہ حماس فلسطین کے اندر ایک سنی تنظیم ہے جو کہ فلسطین کی آزادی کے لیے لڑ رہے ہیں، اور حزب اللہ بھی اسی طرح کی ایک شیعہ تنظیم ہے جو کہ اب یہودیوں کے خلاف متحد ہو گئے ہیں۔ 11 مئی کی رات کو حماس نے اسرائیل پر ہزاروں کی تعداد میں راکٹ لانچ کر دیے، جس کی ویڈیوز بھی شاید آپ نے دیکھی ہوں، لیکن ان ویڈیوز میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ زیادہ تر راکٹس کو زمین پر پہنچنے سے پہلے ہی اسرائیل نے فضا میں تباہ کر دیا تھا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم یہ جانیں گے کہ اسرائیل کے پاس ایسا کون سا سسٹم موجود ہے جس کی وجہ سے وہ میزائل یا راکٹس کو زمین پر پہنچنے سے پہلے ہی فضا میں تباہ کر دیتا ہے۔ ناظرین، دنیا میں محض 6 ایسے ممالک ہیں جن کے پاس خودکار ایئر ڈیفنس سسٹم موجود ہے۔ ان میں امریکہ، روس، چائنا، فرانس، انڈیا اور اسرائیل شامل ہیں۔ لیکن اسرائیل کے پاس جو ایئر ڈیفنس سسٹم موجود ہے اس کو آئرن ڈوم کا نام دیا جاتا ہے، یعنی لوہے کا گنبد، اور اس کو دنیا کا بہترین ایئر ڈیفنس سسٹم سمجھا جاتا ہے۔ آئرن ڈوم نامی ڈیفنس سسٹم کو اسرائیل کی ایک کمپنی رفائل ایڈوانس ڈیفنس سسٹم نے امریکہ کی مدد سے مل کر بنایا ہے۔ اسرائیل نے پہلی دفعہ مارچ 2011 میں اس سسٹم کو غزہ کے ساتھ ملحقہ علاقے میں نصب کیا تھا، اور یہ سسٹم دن رات ایکٹیو رہتا ہے۔ آئرن ڈوم سسٹم بنیادی 3 حصوں سے مل کر بنتا ہے، اور ان 3 حصوں کو ملا کر ایک بیٹری کہا جاتا ہے۔ اس بیٹری کے پہلے حصے کے اندر ریڈار نصب ہوتا ہے جو کہ فضا کے اندر کسی بھی حرکت کرتی ہوئی چیز کو فوراً معلوم کر لیتا ہے۔ جب کوئی بھی میزائل یا راکٹ اسرائیل کی فضائی حدود میں داخل ہونے لگتا ہے تو یہ سسٹم اس کو 70 کلومیٹر کی دوری سے پہلے ہی نشاندہی کر لیتا ہے۔ اس پہلے حصے کو RDU یعنی ریڈار ڈیٹیکشن یونٹ کا نام دیا جاتا ہے۔ بیٹری کا دوسرا حصہ بہت سے کمپیوٹرز پر مشتمل ہے جن کے اندر خودکار آرٹیفیشل انٹیلیجنس سسٹم موجود ہے۔ یہ حصہ یہ معلوم کرتا ہے کہ فضائی حدود میں آنے والی چیز واقعی کوئی خطرہ ہے یا نہیں، مثلاً کوئی جہاز ہے یا پھر میزائل اور راکٹ وغیرہ۔ اگر آنے والا میزائل کسی آبادی والے علاقے کی طرف آ رہا ہوتا ہے تو اسے اسی وقت روک دیا جاتا ہے، اور اگر یہ کسی ویرانے کی طرف آ رہا ہوتا ہے تو اسے چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اس حصے کو BMC یعنی بیٹل مینجمنٹ اینڈ کنٹرول یونٹ کہا جاتا ہے۔ تیسرے حصے کے اندر میزائل موجود ہوتے ہیں جو کہ فضائی حدود میں آنے والے راکٹ یا میزائل کو فضا میں ہی تباہ کر دیتے ہیں۔ ان میزائل کے اندر یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ آنے والے خطرے کے مطابق اپنا رخ تبدیل کر لیتے ہیں، یعنی ان کا پیچھا کر کے ان کو تباہ کرتے ہیں۔ ان میزائل کے اندر موشن ڈیٹیکٹر سینسر موجود ہوتے ہیں۔ اس تیسرے حصے کو MFU یعنی میزائل فائرنگ یونٹ کا نام دیا جاتا ہے۔ اس ایک یونٹ کے اندر ایک وقت میں 20 میزائل لوڈ کیے جا سکتے ہیں، اس کے بعد اس کو دوبارہ لوڈ کرنا پڑتا ہے۔ ناظرین، اس سسٹم کی ایک بیٹری کو بنانے کے لیے تقریباً 50 ملین امریکی ڈالر لاگت آتی ہے، اور اس میں استعمال ہونے والے ایک راکٹ کی قیمت تقریباً 40 سے 1000 امریکی ڈالر ہے، اور ٹوٹل 13 بیٹریاں پورے اسرائیل کو محفوظ کر سکتی ہیں۔ آئرن ڈوم سسٹم ایک خودکار نظام ہے جس کا آرٹیفیشل انٹیلیجنس سسٹم چند سیکنڈز کے اندر آنے والے خطرے کو معلوم کرنے کے بعد فوراً تباہ کر دیتا ہے۔ اسرائیل نے 1 فروری 2021 کو ایک بار پھر اپنے اس سسٹم کو نئے سرے سے اپ گریڈ کیا تھا اور اس کا کامیاب تجربہ بھی کیا تھا، جس سے صاف ظاہر ہے کہ جو موجودہ حالات اس وقت چل رہے ہیں اسرائیل اس کی پلاننگ پہلے سے ہی کر چکا تھا۔ لیکن حیرانی کی بات یہ ہے کہ حماس نے پھر بھی اپنے مقامی سطح پر بنے بالکل عام سے راکٹس کی مدد سے اس سسٹم کے پرخچے اڑا کر رکھ دیے، اور اسرائیل بھی یہ بات ماننے پر مجبور ہے۔
آپ خود ہی اندازہ کر لیں، وہ راکٹ جو کہ عام لوہے کے پائپس کو کاٹ کر بنائے جاتے ہیں، جب ان کو تباہ کرنے کے لیے اسرائیل کا 60,000 امریکی ڈالر کا ایک راکٹ بھی ضائع ہوگا تو اس سے اسرائیل کو کتنا مالی نقصان ہوا ہوگا۔ 11 مئی کو حماس نے اپنے ان دیسی ساختہ راکٹوں کو ایک ہی ڈائریکشن میں ایک ہی وقت پر فائر کر دیا تھا، جس کی وجہ سے آئرن ڈوم کی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو سمجھ ہی نہیں آئی اور کئی راکٹس اسرائیل کے شہروں میں آ گرے اور انہوں نے تباہی مچا کر رکھ دی، جس کے بعد اسرائیل کا آئرن ڈوم کے بارے میں غرور خاک میں مل گیا۔ اسی کے ساتھ آپ کو ایک اور بات بھی بتاتے چلیں کہ پاکستان کے پاس موجود شاہین 3 راکٹ، اس کے اندر آئرن ڈوم سسٹم کو ڈاج کرنے کی بھی صلاحیت موجود ہے۔ اگر آج کی ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں موجود بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا۔ مزید اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز کے لیے دیکھتے رہیے علمی ورلڈ۔